معروف نوجوان جرنلسٹ شفقت رسول اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں چودھری پرویز الہی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے جہاں کرپشن اور بدعنوانیوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، وہاں موصوف نے ہوس پرستی میں بھی سابقہ تمام سیاستدانوں اور حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لالی ووڈ کی 1 درجن سے زائد معروف کال گرلز اور فلمی پریاں، جن کے بارے میں شواہد بھی ملے ہیں، ان کے ایک بلاوے پر اسلام آباد پہنچائی جاتی تھی، جہاں نہ صرف وزیر موصوف بلکہ ان کے دیگر دوست و احباب اور حکومت کی دیگر اعلیٰ شخصیات ان کو دادے عیش دیتی رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جہاں خوبرو لڑکیاں ہر رات کو پہنچائی جاتی تھیں، وہاں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ چودھری صاحب نے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں ہال کرائے پر لے کر اس کی خوب سجاوٹ کرائی، جہاں اس نے ایک حامی سیاسی و بزنس مین دوست کے لیے اداکارہ نرما، ریما اور ثنا کے علاوہ دیگر طوائفوں کے مجرے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ جب چاہتا اپنے پسندیدہ فنکاروں اور کال گرلز کو صرف ایک فون کال پر طلب کر لیتا اور ان اداکاراؤں کو اپنے خاص دوستوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں تحفہ کے طور پر بھیج دیا کرتا، اور بعض اوقات پرویز الہی کی فراخ دلی کو دیکھتے ہوئے مذکورہ اداکارائیں ان کی ایک فون کال پر ضروری سے ضروری شوٹنگ ادھوری چھوڑ کر چلی جاتی تھیں، بلکہ بعض اوقات اگر وہ بیرون ملک سے انہیں کال کرتا تو وہ حسینائیں 12 گھنٹوں کے دوران ہی اپنے سب سے قیمتی سپانسر کے پاس اڑ کر پہنچ جایا کرتی تھی۔ اس طرح فلم سازوں اور گھر والوں کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ سائمہ، میرا، لیلا اور ریشم اکثر اوقات چودھری صاحب کو ٹیلی فون کر کے اور جھوٹا رونا رو کر اپنی سچی محبت کا یقین دلاتی اور گلہ کرتی کہ وہ دوسری اداکاراؤں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، کیا میں تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرتی یا مجھ میں دیگر کے مقابلے میں کوئی کمی ہے۔ شفقت رسول اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں لکھتے ہیں کہ ایک دن بلو ایریا اسلام آباد میں ٹیکس لازا پولیس نے چھاپا مار کر مشہور اداکارہ زارا اکبر کو شراب کے نشے میں رنگرلیاں مناتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت ایک ٹرالی پر قیمتی شراب کی متعدد بوتلیں، بیئر کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، جبکہ دونوں گلاسوں میں شراب بھری ہوئی تھی اور کمرے میں ٹی وی VCR پر بلو فلم چل رہی تھی۔ زارا اکبر کے ساتھ ایک اور لڑکی فوزی بھی تھی۔ SSP راجہ الطاف حسین کی ہدایت پر SHO ناصر وڑائچ اور سب انسپیکٹر غلام مصطفیٰ نے مشترکہ چھاپا مارا۔ دونوں ملزمان لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران فوزی نے فوری طور پر موبائل پر کسی سے فون کرنے کی کوشش کی، مگر SHO نے منع کر دیا۔ اس چھاپے میں چند اور لوگ بھی موجود تھے جو موج میلہ کر رہے تھے۔ پولیس نے دونوں کے خلاف امتناع منشیات آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں دونوں کا پولی کلینک اسلام آباد میں طبی معائنہ کروایا گیا۔ میڈیکل آفیسرز نے فوزی کو شراب کے نشے میں اور زارا اکبر کو ہوش و حواس کی حالت میں قرار دیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق زارا اکبر کو مے نوشی کے الزام سے بچانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ فوزی کو 14 دن کے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا، جبکہ سٹی مجسٹریٹ اسلام آباد ملک ظفر اقبال اوان نے فوری طور پر اداکارہ زارا اکبر کو 50,000 روپے کے مچلقے داخل کرانے پر ضمانت پر رہا کر دیا، جبکہ انسپیکٹر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں زارا اکبر کو حاملہ قرار دیا ہے۔ زارا اکبر کے والد میاں اکبر نے کہا کہ پارٹیوں میں سب شراب پیتے ہیں، میری بیٹی زارا نے پی لی تو کون سا جرم کر لیا۔ شفقت رسول اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں لکھتے ہیں کہ زارا اکبر کے گھر واقعہ بیدیاں روڈ کینٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو ان کی والدہ نے جو سیاہ دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھی کہا، مجھے نہیں معلوم کہ آخر میری بیٹی کس جرم میں گرفتار ہو گئی۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی، کڑی تے کم تے گئی سی، کیڑے نامراداں پھاڑ لیا۔ اداکارہ زارا اکبر کا کہنا ہے کہ میرے خلاف اس لیے کارروائی ہوئی کہ میں نے چھاپا مارنے والوں کی بات نہیں مانی۔ اگر کوئی میرے عشق میں خود بخود مبتلا ہو جائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر زارا نے بتایا، میں نے شراب نہیں پی ہوئی تھی، لیکن میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ایسا کون ہے جو شراب نہیں پیتا؟ مجھے بتائیں کتنے وزیر، کتنے MNA اور کتنے MP ہیں جو شراب سے شغل نہیں کرتے؟ پولیس نے جن لوگوں کے کہنے پر میرے گھر چھاپا مارا ہے، انہی میں سے ایک نے لاہور میں 17 دسمبر 1996 کو میری سالگرہ کی پارٹی پر آنے میں یہ شرط عائد کی تھی
کہ میں انہیں سوڈے کی بوتل میں شراب ملا کر پلاؤں۔ میں نے انکار کیا مگر وہ نہ مانے۔ زارا اکبر نے مزید کہا، شراب تو آج کل سب ہی تھوڑی بہت پیتے ہیں اور اسلام آباد میں ویسے بھی اکثر مقامات پر شراب چلتی ہے۔ دراصل وہ جب مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کی ہولناک نظریں میرے گریبان سے اندر سینے کے زیر و بم پر جمی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان کی نظروں کا اشارہ بھانپ کر میں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہم بستری کر لوں۔ شفقت رسول اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں آگے بتاتے ہیں کہ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے اداکارہ زارا اکبر نے مزید کہا کہ وہ ایک روشن خیال اور حقیقت پسند لڑکی ہیں جو موجودہ سماج میں رائج تمام روایات سے نمٹنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ زارا نے بتایا کہ اسے اس واقعے سے قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایسے واقعات سے اکثر گزرنا پڑتا ہے، پھر اس میں شرمندگی کی کون سی بات ہے۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد زارا اکبر فوری طور پر لاہور آ گئی اور اگلے دن پھر صبح کی پرواز سے واپس اسلام آباد چلی گئی۔ اس دن اسلام آباد میں ایک وفاقی وزیر کے ساتھ زارا اکبر نے ان کے دفتر میں صبح 6:10 پر ملاقات کی اور کہا کہ آپ جج صاحب کو فون کریں کہ جمعرات کو ہر حال میں میری سہیلی فوزی کو رہا کر دیں ورنہ برا ہوگا۔ اس کے بعد زارا اکبر تھانہ کوہسار اسلام آباد گئی اور جمعرات کو ہونے والی سماعت کے بارے میں پولیس آفیسر سے کہا کہ وہ صبح سویرے ریکارڈ لے کر آئیں تاکہ فوزی کی ضمانت ہو جائے۔ جیل میں اگر فوزی کو کچھ ہوا یا کسی نے اس کے ساتھ جنسی کارروائی یا زیادتی کی کوشش کی تو میں اوپر تک جاؤں گی۔ ضمانت کی منظوری کے بعد تفتیشی آفیسر نے دونوں لڑکیوں کو مجسٹریٹ کے ریٹائرنگ روم میں بلایا اور وہاں سے ان کو گھر بھجوا دیا۔ زارا اکبر کو فوزی کے دوست اپنی کار میں لے گئے جبکہ ایک اور نئے ماڈل کی کار میں فوزی کو جیل پہنچا دیا گیا۔ نیز زارا اکبر کو رات کے وقت وومن تھانہ میں ایک تفتیشی آفیسر کے کمرے میں رکھا گیا جہاں پر اس کے پاس موبائل فون اور دیگر پرتکلف خورد و نوش کی اشیاء موجود تھیں۔ تمام رات وہ ایک مہمان خانے میں رہیں۔ ان کے لیے صبح کا ناشتہ ایک 5 اسٹار ہوٹل سے منگوایا گیا۔ شفقت رسول اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جس کام پر پولیس نے زارا اکبر اور فوزی کاظمی کو گرفتار کیا یہ کام کہاں نہیں ہو رہا اور کون نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس آپریشن کے لیے نہیں کہا تھا، خدا جانے یہ کس کے کہنے پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جوڑا نہ تو کسی کو تنگ کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی جرم کر رہے تھے، نہ ہی انہوں نے غل گپاڑا کیا ہے اور نہ ہی امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی پرائیویٹ جگہ پر چھاپا مارنا درست نہیں، بلکہ پولیس نے انہیں خوفزدہ کر کے خود جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے۔ میں کراچی سے واپسی پر اس سلسلے میں وزیر اعظم میاں نواز شریف سے بات کروں گا۔ زارا اکبر نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے میرے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے ان کے بیان سے خوشی ہوئی ہے کیونکہ شراب کون نہیں پیتا۔ پکڑنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او نے مجھ سے معذرت کی ہے۔ دریں اثنا حکومت نے ایس ایچ او کو جنوبی افریقہ ڈیپوٹیشن پر بھجوا دیا جہاں وہ سرکاری فرائض سر انجام دیں گے۔ زارا اکبر اور فوزی کاظمی کی شراب نوشی کی حالت میں گرفتاری کو شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد نے سیاسی انتقام قرار دیا۔ ان حلقوں کے مطابق اسلام آباد میں شراب نوشی کثرت سے کی جاتی ہے اور اس سے قبل بے شمار فنکار بھی نشے کی حالت میں گرفتار ہو کر رہا ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کسی فنکار کی اتنی کردار کشی نہیں کی گئی۔ ضمانت کے بعد زارا اکبر دبئی چلی گئی جہاں بطور کلب ڈانسر ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ قبل واپس لوٹ آئیں اور آج کل دوبارہ ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تھی وہ تمام کہانی جو پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، زارا اکبر اور فوزی کاظمی کے متعلق نوجوان جرنلسٹ شفقت رسول صاحب اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں لکھتے ہیں۔